السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جعلی اسناد کے متعلق۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے۔ یعنی مسئلہ فیصد عورت سے بھی بڑا مسئلہ ہے، جعلی تعلیمی اسناد جو ہے۔ ڈگری اگر جعلی ہو تو عہدہ بھی جعلی ہوگا، فیصلہ بھی جعلی ہوگا، اور اس کا خمیازہ پوری قوم جو ہے وہ بھگتتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جعلی ڈگریاں اور جعلی جو تعلیمی اسناد کا جو دھندا ہے، عالمی سطح پر ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس میں اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں اور یہ ڈپلومہ ملز کے ذریعے چلتا ہے۔ اور یہ ڈپلومہ ملز صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی موجود ہیں، جہاں پیسے دے کر بغیر تعلیم کے ڈگریاں فروخت کی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں۔ 2024-2025 میں کئی بڑے سکینڈل سامنے آئے، جیسے امریکہ میں نرسنگ ڈگریوں کا فراڈ۔ 7,600 سے زائد جعلی ڈپلومے یہاں پہ دیے گئے تھے۔ اسی طرح بھارت میں جعلی ڈاکٹرز اور یونیورسٹیوں کی فہرستیں، لمبی لسٹیں ہیں۔ ترکی میں بڑا ڈپلومہ سکینڈل سامنے آیا۔ فلوریڈا میں نرسنگ سکول کا جو فراڈ ہے وہ سامنے آیا۔ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایگزیکٹ کے نام سے ایک فراڈ سامنے آیا تھا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ نہ صرف صحت، تعلیم، انجینئرنگ، ہر طرف یہ چھایا ہوا ہے، اور اس سے حقدار کی ملازمتوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو عام عوام ہے اس کی صحت اور اس کی سہولتوں پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن ممالک میں یہ دھندا زیادہ پھیلا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ ڈپلومہ ملز جو ہیں یہ امریکہ میں ہیں، تقریباً 1,000 سے زیادہ ہے۔ پھر جیسے میں نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان میں ایگزیکٹ کیس کے نام سے ایک لمبا چوڑا ایک کیس سامنے آتا ہے، جو دنیا کی اگر اسے کہیں کہ سب سے بڑی ڈپلومہ مل تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لاکھوں، کچھ لوگ تو اس کو 22 لاکھ تک کہتے ہیں، 2.2 ملین جعلی ڈگریاں یہاں سے دی گئی تھیں۔ اسی طرح بھارت، ترکی، چین، خلیجی ممالک، انگلینڈ، یورپ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خریدار ہیں ان کے۔ اگر ہم پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو پاکستان اس معاملے میں نمایاں ہمیں نظر آتا ہے، شرم کی بات ہمارے لیے بھی۔ 2010 میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے جعلی ڈگری سکینڈل سامنے آیا۔ 2015 میں ایگزیکٹ کا انکشاف ہوا۔ نادرا میں، حتیٰ کہ نادرا کا ڈی جی تک جو ہے، ڈائریکٹر جنرل نادرا، اس کو غلط اسناد کے اوپر فارغ کیا گیا۔ پھر پی آئی اے کے پائلٹس کے متعلق بات کی گئی۔ اسی طرح بہت سارے افسران اور یونیورسٹی کے ملازمین جو ہیں وہ ان کو فارغ کیا گیا۔ آئیے اب ہم آج کے تازہ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جسٹس تو نہیں میں کہوں گا، دغا باز اور دھوکہ باز طارق محمود جہانگیری کی برطرفی کو دنیا اور پاکستان کیسے دیکھ رہی ہے۔ یہ کیس بالکل تازہ ہے، آج 18 دسمبر 2025 کا کیس ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے جعلی غیر معتبر لاء ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دیا اور برطرف کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ خالی برطرفی تک ہی یہ بات رہتی ہے، یا اس دغا باز اور دھوکے باز کو فوجداری مقدمے میں 420 کا مقدمہ جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، یعنی کہ دھوکہ دہی کا مقدمہ، کیا اس میں بھی سزا ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جتنی مراعات اس نے آج تک لوٹی ہیں اور جتنی اس نے تنخواہیں لی ہیں، کیا گورنمنٹ یہ واپس بھی لیتی ہے یا نہیں لیتی؟ عالمی میڈیا میں براہ راست اس کی کوریج کو بہت زیادہ تو نہیں ہوئی، محدود پیمانے پر ہوئی، لیکن یہ سوال پاکستان کی جوڈیشری اور تعلیمی جو نظام ہے اس کی ساکھ پر ایک سوال پیدا کر گیا ہے۔ ہاں، البتہ اسے دنیا دو طریقوں سے دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسے اس حوالے سے دیکھا کہ یہ احتساب کی ایک اچھی مثال ہے، جس میں جوڈیشری نے ہمت کرتے ہوئے اپنے ہی جوڈیشری کے ایک بندے کو فارغ کیا ہے، اور وہ بھی دغا بازی کے بیس پر۔ لیکن جوڈیشل تنازعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس مداخلت کے جو الزامات اس بندے نے لگائے تھے، شاید اس وجہ سے اسے نکالا گیا۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہے۔
میں بالکل بھی اس چیز سے انکاری نہیں ہوں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ وجہ بھی ہے، یہ دغا باز اور دھوکہ باز بھی ہے، اور اداروں کو موقع ملا اور انہوں نے اپنا سکور بھی سیٹل کیا ہے۔ عالمی طور پر یہ جعلی اسناد کے خلاف کارروائی کی مثبت علامت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ پاکستان میں سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، میں بھی تعریف کر رہا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہوا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی ایک غلط جگہ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے اور اس دغا باز اور دھوکہ باز کی حمایت کر رہی ہے۔ ایسا کر کے پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جو چند لوگ تو نہیں، اس میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں، جن کی پی ٹی آئی مخالفت مول لے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس حکومت میں جو یہ طارق محمود جہانگیری ہے یہ کس کس عہدے پر متمکن رہا ہے۔ اچھا، اس کے جو مختلف عہدے رہے، یہ ایڈیشنل جج بھی رہا، جج ہائی کورٹ بھی، اور اس کی عدالتی ترقی بھی ہوئی۔ اچھا، یہ پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں کے دوروں میں نوازا گیا ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، اس حمام میں یہ تینوں پارٹیاں ننگی ہیں۔ ہم جنرل پرویز مشرف کے دور کو دیکھتے ہیں جو 1999 سے لے کے 2008 تک ہے، یعنی کہ 1999 سے 2008 تک۔ اس دوران اس بندے کو کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ تو نہیں ملا، یہ ایک نجی وکیل تھا۔ 1992 سے اسلام آباد میں اپنی لا فرم چلا رہا تھا، بار ایسوسی ایشن کے یہ مختلف ادوار میں مختلف عہدے انجوائے کرتا رہا۔ جنرل سیکرٹری رہا اسلام آباد بار کونسل کا 2002 سے 2003، پھر یہ صدر رہا اسلام آباد بار کونسل 2005 سے 2006۔ اچھا، اس سے آگے اگر ہم چلیں 2013 اور 2018 کے درمیان، یعنی کہ 2013 اور 2008 کا یہ جو درمیانی پیریڈ ہے جو پیپل پارٹی کا دور تھا، اس دوران کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ اس کے پاس نہیں رہا، یہاں بھی یہ نجی وکیل ہی رہا۔ 2008 میں یہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ بنا، اور اس دور میں بھی یہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں تھا۔ پھر آپ آتی ہے بات 2013 سے 2018، 2013 سے 2018 مسلم لیگ نون کا دور، جہاں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں ہم نوالا و ہم پیالہ تھے، باہم شیر و شکر تھے۔ اس دوران بھی یہ وکیل رہا، اور پھر یہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بنا 2016 اور 2017 میں۔ مزے کی بات دیکھیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کر اسے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنایا 2017 سے 2018 کے درمیان۔ اندازہ کریں آج یہ کس منہ سے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بھی میں اب کیا کہوں کہ اسی دیمک کے ہاتھوں اور اسی بچھو کے ہاتھوں ڈسے بھی گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل رہا یہ، اندازہ کریں، پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کا۔ پھر آتا ہے 2018 کے بعد پی ٹی آئی کا عمرانی دور، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ 28 دسمبر 2020 کو اس وقت کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اس دغا باز اور دھوکہ باز طارق محمود جہانگیری کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا۔ یہ اس کا پہلا باقاعدہ سرکاری اور عدالتی عہدہ تھا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، تحریک انصاف کے دور میں کتنی بڑی ناانصافی ہوئی، تحریک انصاف کے دور میں کتنی بڑی ناانصافی ہوئی، اور اس سے بڑی ناانصافی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تحریک انصاف اس کا ساتھ دے رہی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے اس تمام جو میں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، اس کے بعد تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اس غفلت میں اور اس گناہ میں صرف پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپل پارٹی ہی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس میں اگر کہوں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ سب ستو پی کے سو رہے تھے، سب اپنے اپنے مزے میں، اپنے اپنے لوشے میں اندھے ہوئے پڑے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ پچھلے 25 سے 30 سال سے یہ بندہ کس طرح تمام محکموں کو جل دے کر، دھوکہ دے کر اور دغا دے کر پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو اس نے لالچیں دی ہوں گی اور یہ عہدے حاصل کیے ہوں گے۔ اگر اب بھی یہ جج
کھلی مخالفت اور بغاوت پر نہ اترتا تو شاید اب بھی یہ ہوٹر والی گاڑیوں اور لمبی سیکیورٹی کی موج لے رہا ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا۔ اور آج بھی بہت سارے جج ایسے لازمی ہوں گے جو اسی طرح کے ہوں گے، اسی قبیل کے ہوں گے۔ بہت سارے بیوروکریٹ ایسے ہوں گے جو اسی قبیلے سے ہوں گے، جو دغے اور دھوکے سے غلط اسناد کی بیس کے اوپر آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سب بیوروکریٹس، خصوصاً جو میں تو کہوں گا 18 گریڈ سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان تمام کو، تمام بیوروکریٹس کو اور ان تمام ججوں کی تعلیمی اسناد حکومت دوبارہ چیک کروائے اور جعلی فراڈیوں کو چن چن کر باہر نکالے۔ باہر نہ نکالے، خالی یہاں سے باہر نکالے اور دوسرے دروازے سے، یعنی کہ جیل کے دروازے سے ان کو اندر بھی کرے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور اپنے کمنٹ میں بتائیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔